تیسری بات جو رمضان کے مہینے کے اندر پائی جاتی ہے اور جس کی ہمیں بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ یا اللہ تجھے میں نے اپنا مالک مانا ہے اور میں تیری بندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور میں تیرے حکموں کو اپنی مرضی سے مان کے چلوں گا، اپنی مرضی سے میں تیرے سامنے سرنڈر کروں گا، میں اپنی ویل پاور، میں اپنی مرضیاں، میں اپنی خواہشیں، میں اپنا سب کچھ تیرے لیے نچھاور اور تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ انسان یہ اقرار تو کرتا ہے، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اس عہد اور پیمان کے اوپر برقرار رہنا اور 100% عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو روزہ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ تم اس کام اور اس مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہو۔ یاد رکھیے انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروانے والے بہت سارے فیکٹرز ہیں اور بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سر فہرست دو بنیادی وجہ ہیں جس وجہ سے انسان اپنے رب کا باغی ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ انسان کے ساتھ لگا ہوا پیٹ کا جہنم ہے، اور دوسری وجہ پیٹ کے نیچے انسان کے ساتھ لگی ہوئی جنس کی خواہش اور سیکسول ڈیزائر ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ سے انسان کو اپنے رب کا باغی بناتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ اے میرے بندو، سب سے بڑی وہ چیزیں جو تمہیں مجھ سے دور لے کے جاتی ہیں وہ یہ دو ہی ہیں۔ اگر تمہیں ان کے اوپر کنٹرول کی عادت ہو جائے تو تم اپنی پوری زندگی کے اوپر کنٹرول کر لو گے، تمہاری پوری زندگی کے اندر ایک ڈسپلن اور ایک نظم آ جائے گا۔ دنیا میں جو بھی رشوت ہے، جو بھی دھوکہ ہے، جو بھی فساد ہے، جو بھی جھوٹ ہے، جو بھی لڑائیاں ہیں، جو بھی جھگڑے ہیں، جو بھی مقدمے ہیں، حتیٰ کہ جو بھی انٹرنیشنل وارز ہیں، بین الاقوامی جنگیں ہیں، ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر انسان کا یہی پیٹ ہے، جس کو آج کی زبان میں آپ انسان کی، ملکوں کی اکانومی اور اس کی معیشت اور اس کے رزق کا مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے، اور دوسرا جس وجہ سے انسان گمراہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ اتنا گمراہ ہوتا رہا، وہ عورت ذات کی پوجا اور عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات، فحاشی اور بدکرداری اور یہ والے معاملات ہیں۔ انسان کی جنسی خواہش ہے جس کی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خود فطری خواہش پوری قوت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر انسانیت کی بقا بھی ہے، انسانی نسل کی حفاظت بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ ایک ڈسپلن میں نہ ہو، ایک نظم میں نہ ہو، ایک قاعدے اور ایک کنٹرول کے اندر نہ ہو، تو انسان کی یہ خواہش، عورت کے ساتھ انسان کے ناجائز تعلقات اور انسان کی جنسی خواہش، یہ انسان کو رب کا اتنا باغی بناتی ہیں کہ انسانی تاریخ کے اندر وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے ایک عورت کی خاطر وقت کے پیغمبر کا بھی سر قلم کر کے رکھ دیا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے کسی عورت سے نکاح کے لیے وقت کے پیغمبر کو ملنے والا سب سے بڑا معجزہ اور اونٹنی اس کی کوچھیں کاٹ کے رکھ دی، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کے اوپر عذاب بھی آیا۔ اور وہ بھی تھے جو اس جنسی خواہش میں انسانیت سے بھی گر گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے انداز کے اندر اپنی جنسی خواہش کی تکمیل شروع کر دی، اور انسان اتنے بے حیا اور بد کردار ہو گئے کہ بھری محفلوں میں، چوکوں چوراہوں میں، ڈیروں میں مردوں کے ساتھ بے حیائی اور بد کرداری کرنے لگے۔ تو اللہ نے اس پوری صدوم کی بستی کو اٹھا کے آسمانوں تک اٹھا کے پھر اس کو نیچے پلٹ کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی۔ اس وقت بھی دنیا کے یہی دو مسئلے ہیں بڑے، پیٹ
اور پیٹ کے نیچے کا حصہ انسان کی جنسی خواہش. پیٹ بھی انسان کی ضرورت ہے، جنسی خواہش بھی انسان کی ضرورت ہے، لیکن اگر اس کو ایک ڈسپلن میں رکھا جائے، ایک نظم کے اندر رکھا جائے، کنٹرول میں رکھا جائے، ایک ترتیب میں رکھا جائے، قاعدے کا پابند رکھا جائے، تو اس میں انسانیت کی بلائی ہے، انسان کی زندگی ہے. کھائے پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اور جنسی تعلق کے بغیر انسانی نسل کی بقا ممکن نہیں ہے. لیکن اگر ان دو جنسی خواہشوں کو کسی قاعدے کنٹرول سے باہر کر دیا جائے تو یہی چیزیں انسان کے لیے تباہی کا مقدر اور پیش خیمہ بن جاتی ہیں. تو روزہ ان دو چیزوں پہ کنٹرول سکھاتا ہے.